میرا خیال ہے علی جاہ رضاکاروں کی زیر زمین تنظیم کے کسی عہدیدار سے ملنے گئے ہیں، کمانڈو عمران نے کہا، کیونکہ ہمارے مشن میں وہی لوگ ہماری کارگر مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں اسلحہ وغیرہ بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ جبران کہنے لگا، رضاکاروں کی تنظیم بڑے دلیر حیدرآبادی مسلمان نوجوانوں کی تنظیم تھی۔ افسوس کہ یہ لوگ ریاست دکن میں چاروں طرف سے گھر گئے تھے اور بھارتی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں باہر سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر حیدرآباد ریاست کی کوئی سرحد کسی مسلمان ملک یا چین سے ہی ملی ہوئی ہوتی تو انڈیا اتنی آسانی سے مسلمانوں کی اس سب سے قدیم اور سب سے بڑی ریاست پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ عمران بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، حیدرآباد دکن مسلمانوں کی عظمت کی آئینہ دار رہی ہے۔ اس ریاست نے بڑے زبردست مسلمان علماء دین اور لیڈر پیدا کیے ہیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی نشوونما اور اردو زبان کی ترقی و ترویج میں اس ریاست کے کارہائے نمایاں ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا زرعی باب ہے۔ جبران نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، افسوس کہ کافروں نے اس اسلامی ریاست پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور آج نظام کے عالی شان اور مسلم طرز تعمیر کے آئینہ دار محلات پر بھارت کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، زمانے کے انقلابات ہیں۔ جبران بولا، لیکن رضاکار خاموش نہیں بیٹھ گئے، وہ اپنی پرجوش تنظیم کو لے کر زیر زمین چلے گئے ہیں اور ریاست دکن میں پھر سے اسلامی حکومت کے احیاء کے لیے بڑی قربانیاں دے کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، خدا انہیں کامیاب کرے۔ رات کو کچھ دیر تک دونوں باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ صبح اٹھے تو اورنگ آباد کی کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ جبران کہنے لگا، اورنگزیب عالمگیر کے تعمیر کردہ اس شہر میں اذان کی آواز کس قدر اچھی لگتی ہے۔ مسجد میں تو ہم جا نہیں سکتے، چلو آج گھر پر ہی صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد بائی اماں آ گئی۔ اس نے عمران اور جبران کو ناشتہ بنا کر دیا اور رسوئی میں بیٹھ کر دوپہر کے لیے ترکاری وغیرہ بنانے لگی۔ 8 بجے کے قریب علی جاہ بھی آ گئے۔ انہوں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور بائی اماں سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ کہنے لگے، ناشتہ میں نے راستے میں ہی کر لیا تھا، اب تمہارے ساتھ چائے پیوں گا۔ پھر وہ عمران اور جبران کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، یوں سمجھ لو کہ میں نے تم لوگوں کا سارا بندوبست کر دیا ہے۔ آج شام کو اندھیرا ہونے کے بعد تم میرے ساتھ چلو گے۔ یہاں سے 50 میل دور ایک قصبے میں جانا ہوگا، وہاں تک لاری ہمیں لے جائے گی۔ آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے، یہ اتنا گھنا جنگل نہیں ہے اور خطرناک بھی نہیں ہے۔ قصبے میں میرا ایک مسلمان کوچوان دوست رہتا ہے۔ وہ دن کے وقت جنگل میں آگے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تک یکا چلاتا ہے، مگر وہ ہمیں رات کو بھی اپنے یکے میں بٹھا کر گاؤں تک لے جائے گا۔ آگے ہمیں کہاں جانا ہوگا وہ میں تمہیں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا۔ بائی اماں چائے بنا کر لے آئی۔ ہم چائے پینے لگے۔ کمانڈو جبران نے علی جاہ سے پوچھا، وہاں ہماری ملاقات کن صاحب سے ہوگی؟ علی جاہ بولے، یہاں یہ سب کچھ بتانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، آپ لوگوں کو وہاں چل کر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد علی جاہ نیچے دکان کھولنے چلے گئے۔ عمران اور جبران نے سارا دن مکان کے چوبارے میں ہی گزارا۔ وہ اس قسم کے صبر آزما انتظار کے عادی تھے اور کبھی بیزار نہیں ہوتے تھے۔ آخر کو سخت جان کمانڈو تھے۔ تیسرے پہر علی جاہ نے اوپر آ کر کہا، بس 1 گھنٹے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ یہاں گلی میں سے دائیں جانب گزر کر آگے ایک بازار آ جائے گا۔ بازار میں سامنے کی جانب پیپل کا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک گول گپے والا بیٹھتا ہے، تم وہاں جا کر میرا انتظار کرنا، بے شک اس آدمی سے 2-4 گول گپے لے کر بھی کھا لینا۔ 1 گھنٹے کے بعد علی جاہ دکان پر سے پھر اوپر آئے اور کہنے لگے، بس اب چل پڑو۔ عمران اور جبران پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ وہ زینے سے اتر کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں جانب ہو گئے۔ آگے بازار آ گیا۔ بازار میں دوسری جانب پیپل کا گھنا درخت تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے درخت کے نیچے جا کر ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ عورتیں اور مرد گول گپے والے کی ریڑھی کے پاس کھڑے گول گپے کھا رہے تھے۔ 15 منٹ کے بعد دور سے انہیں علی جاہ آتے دکھائی دیے۔ علی جاہ سڑک کراس کر کے عمران جبران کے پاس آئے اور اشارے سے انہیں اپنے پیچھے بلایا۔ دونوں مجاہد ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان پر اسی طرح بادل چھائے ہوئے تھے، مگر بارش اس روز بھی نہیں ہوئی تھی۔ چند قدم آگے چل کر علی جاہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی دور لاریوں کا اڈا تھا، وہاں سے وہ ایک لاری میں سوار ہو کر اورنگ آباد شہر سے جنوب مغرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہو گئی تھی، شہر کی بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ اورنگ آباد واقعی بہت بڑا شہر تھا۔ جگہ جگہ بلند عمارتوں پر رنگ برنگی نیون سائن کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ لاری اورنگ آباد شہر کے مضافات سے آگے نکلی تو اونچا نیچا پہاڑی اور جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ لاری میں سے باہر دھندلے دھندلے درخت اور کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سڑک چھوٹی تھی، کبھی چڑھائی آ جاتی اور کبھی ڈھلان آ جاتی۔ آگے پھر میدانی علاقہ شروع ہو گیا۔
اب اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ سوائے درختوں کے دھندلے خاکے کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کوئی 20-25 منٹ تک لاری ہموار سڑک پر سے گزرتی رہی۔ اس کے آگے پھر ہلکی پھلکی چڑھائیاں اترائیاں آ گئیں۔ لاری کسی جگہ ذرا سی دیر کے لیے رکتی تو حبس کا احساس ہوتا۔ ستارے بادلوں کے لحاف میں چھپے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ لاری نے ایک پہاڑی ٹیلے کا موڑ کاٹا تو دور 2-4 روشنیاں سی ٹمٹماتی نظر آئیں۔ علی جاہ نے عمران سے کہا، چیتل ورگ کا قصبہ آ رہا ہے۔ چیتل ورگ وہ قصبہ تھا جہاں سے ہمیں لاری سے اتر کر آگے یکے میں سفر کرنا تھا۔ سڑک پر ایک جانب بجلی کے کھمبے شروع ہو گئے، جن پر کہیں کہیں کمزور سے بلب مروب رات کی تاریکی کو اجالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر چیتل ورگ کے قصبے میں پہنچ کر لاری رک گئی۔ یہاں سے لاری کو اورنگ آباد کی سواریوں کا آخری پھیرا لے کر واپس جانا تھا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر ادھر ادھر بتیاں روشن تھیں، ہوا بند تھی۔ علی جاہ عمران اور جبران کو ساتھ لے کر اپنے کوچوان دوست کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمارے انتظار میں ہی تھا۔ ایک یکا گھر کے باہر درخت کے نیچے کھڑا تھا، جس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا۔ یکے کے دونوں جانب مٹی کے تیل والی لالٹین روشن تھی۔ علی جاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا دوست باہر آ گیا۔ درمیانی عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ انہوں نے وہاں کی مقامی زبان تلگو میں کچھ باتیں کی، پھر علی جاہ نے ہمیں یکے پر بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ کوچوان یکے کی اگلی سیٹ پر علی جاہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور یکا قصبہ چیتل ورگ سے آگے چل پڑا۔ ایک ندی کا پل عبور کیا۔ رات کے اندھیرے میں ندی کا پانی سلیٹی رنگ کا دکھائی دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں جانب دھان کے کھیت ہی کھیت تھے۔ حبس کی فضا میں دھان کی مروب خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک یکا ایک خاص رفتار سے کھیتوں کے درمیان غیر ہموار کچی سڑک پر ہچکولے کھاتا چلتا رہا۔ پھر دونوں طرف گھنے درخت آ گئے۔ علی جاہ نے عمران اور جبران کی طرف گردن موڑ کر کہا، آگے دریائے کاویری کے تاس کا جنگل ہے۔ دریا یہاں سے کافی فاصلے پر سے گزرتا ہے۔ فضا میں دیودار کے گیلے درختوں کی خوشبو آنے لگی۔ آگے جنگل آ گیا۔ شروع میں یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا، درختوں کے جھنڈ دور دور تھے۔ ایک کچا راستہ دیہاتیوں نے اپنی بیل گاڑیوں کے گزرنے کے لیے بنا رکھا تھا، جس پر چلتے ہوئے یکا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے اچھل پڑتا جیسے ابھی الٹ جائے گا۔ دونوں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علی جاہ باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، اس جنگل میں شیر چیتے نہیں ہوتے کیونکہ یہ جنگل آبادی کے قریب ہے۔ کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا شیر اس طرف آ نکلتا ہے جو گاؤں والوں کی ایک آدھ بھیڑ بکری اٹھا کر لے جاتا ہے۔ درختوں کے جھنڈ قریب قریب آنے لگے تھے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد یکا گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا اور جھکے ہوئے درختوں کی شاخیں یکے کے اوپر سے ہو کر پیچھے جا رہی تھی۔ علی جاہ کہہ رہے تھے، اس جنگل میں ریچھ اور کوبرا سانپ بہت ہوتے ہیں، لیکن سانپ یہاں کے مقامی لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور شہر کے ہسپتال میں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہاں سانپوں کا زہر نکال کر اس سے سانپوں کے کاٹے کی دوا بنائی جاتی ہے۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، ابھی ہمیں کتنی دور اور جانا ہے؟ علی جاہ بولے، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ آگے بیرو ڈالی گاؤں ہے، یہ آدی باسی لوگوں کا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں سے آگے ہمیں تھوڑا سا پیدل جانا ہوگا۔ ریچھ اور سانپوں کے اس جنگل میں 2-1 کوس اور چلنے کے بعد بائیں جانب ذرا اونچائی پر 2-3 جگہوں پر اندھیرے میں لالٹینوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ یکا ایک طرف جا کر رک گیا۔ وہ یکے سے اتر آئے۔ علی جاہ نے اپنے دوست کے ساتھ تیلگو زبان میں کچھ بات کی۔ یکا وہیں سے واپس مڑ گیا۔ علی جاہ عمران اور جبران کو لے کر ایک جانب اندھیرے میں پتلی سی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ پگڈنڈی کی دونوں جانب کیلے کے جنگلی درخت تھے، جن کے چوڑے پتے گزرتے وقت ان کے سامنے آ جاتے۔ علی جاہ کہنے لگا، بس ہمیں تھوڑی دور ہی چلنا پڑے گا۔ جنگلی کیلوں کے درخت ختم ہوئے تو اونچی قد آدم گھاس کا تختہ آ گیا۔ پگڈنڈی اس کے درمیان سے گزرتی تھی۔ علی جاہ آگے آگے تھا، عمران ان کے پیچھے اور جبران اس کے پیچھے۔ گھاس کا تختہ بھی ختم ہو گیا۔ بائیں جانب ایک ٹیلے کی ڈھلان نظر آئی۔ اس کا موڑ کاٹنے پر ایک گھاٹی آ گئی۔ وہ گھاٹی میں سے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد بہت قریب قریب اگے ہوئے اونچے اونچے گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ علی جاہ ان جھنڈوں میں داخل ہونے سے پہلے رک گیا۔ آہستہ سے بولا، اب تم میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم آگے ہو کر چلنے لگا۔ 20-25 قدم چلنے کے بعد ایک طرف سے اچانک 2 انسانی سائے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں اور چہروں پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ صرف ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تیلگو زبان میں کچھ پوچھا۔ علی جاہ نے آگے سے تیلگو زبان میں کوئی جواب دیا۔ دونوں سائے آگے سے کچھ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ علی جاہ نے پیچھے مڑ کر عمران سے کہا، آ جاؤ۔ دونوں انسانی سائے اندھیرے میں ایک جانب سٹین گننے لیے خاموش کھڑے تھے۔ علی جاہ اور دونوں کمانڈو مجاہد ان کے قریب سے گزر گئے۔ درختوں کا گھنا پن چھٹ گیا۔ ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک جانب اونچے ٹیلے کی ڈھلان تھی، جہاں ایک درخت کی شاخ کے ساتھ ایک جلتی ہوئی لالٹین لٹک رہی تھی۔ لالٹین کی دھندلی کمزور سی روشنی میں ایک گائے بیٹھی ہوئی تھی۔
اس سے ذرا آگے دو انسانی سائے ایک طرف بالکل ساکت کھڑے تھے. ان کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گنیں تھیں اور چہرے سوائے آنکھوں کے سیاہ کپڑے میں چھپے ہوئے تھے. علی جاہ نے جاتے ہی السلام علیکم کہہ کر تیلگو زبان میں کچھ کہا. دو انسانی سایوں میں سے ایک سایہ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھ کر علی جاہ کے پاس آیا اور اس نے ہم تینوں کی تلاشی لی. پھر علی جاہ سے اپنی زبان میں کچھ کہا. علی جاہ نے عمران سے کہا آپ لوگ اسی جگہ ٹھہرے، اور وہ انسانی سائے کے ساتھ ٹیلے کی ڈھلان کے پاس جا کر ایک جانب مڑ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ سب رضاکاروں کی انڈر گراؤنڈ تنظیم کے مجاہد تھے. عمران اور کمانڈو جبران اندھیرے میں خاموش کھڑے تھے. ان کی بائیں جانب 3 قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں رضاکار گارڈ بھی اسٹین گن لیے خاموش اور ساکت کھڑا تھا. تھوڑی دیر کے بعد علی جاہ گارڈ رضاکار کے ہمراہ واپس آ گئے اور عمران اور جبران سے بولے آ جاؤ. رضاکار گارڈ مجاہد ان تینوں کو لے کر ٹیلے کی طرف بڑھا. وہاں آگے اندھیرے میں جھاڑیوں کا گھنا جنگل سا تھا. ان کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا. وہاں سے گزر کر یہ لوگ آگے گئے تو ایک کھلی جگہ پر 2 لالٹینیں ایک درخت کی شاخ پر روشن تھی. نیچے ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا جس پر ایک آدمی خاکی فوجی وردی پہنے بیٹھا ہوا تھا. اسٹین گن اس کے گھٹنوں پر تھی. اس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور سانولے چہرے پر آنکھیں عقاب کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی. کمانڈو عمران اور جبران نے اسے السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں اس آدمی نے وعلیکم السلام کہا. علی جاہ نے اپنی زبان میں عمران اور جبران کا تعارف کروایا اور عمران سے کہا یہ ہیں اسلامیان دکن کی روشن امید اور ہماری رضاکار تنظیم کے بہادر سربراہ کمانڈر سلطان علی. کمانڈر سلطان علی نے اٹھ کر عمران اور جبران سے باری باری ہاتھ ملایا اور بڑی عمدہ اردو میں کہا میں پاکستان کے بہادر کمانڈو مجاہدوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم لوگ زیر زمین رہ کر کفار سے جنگ لڑنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، مگر ہم نا امید نہیں ہیں. مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. ہمارے سینے شعلہ ایمان سے روشن اور گرم ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی طرح دکن میں ایک اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے. عمران اور جبران نے بیک زبان کہا انشاءاللہ. کمانڈر سلطان علی نے اپنے پیچھے کھڑے 2 باڈی گارڈز میں سے ایک کو ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا. وہ ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گئے اور دوسرے ہی لمحے منہ لا کر سامنے بچھا دیے. کمانڈر سلطان علی نے کہا تشریف رکھیں. علی جاہ، کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران مونڈھوں پر بیٹھ گئے. کمانڈر سلطان علی تخت پوش پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا اسٹین گن والا ہاتھ اس کے گھٹنوں پر تھا. کمانڈر سلطان علی کہنے لگا مجھے علی جاہ کی زبانی آپ کے مشن کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں. کشمیری مجاہد کشمیر میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور کافروں کو نیچا دکھا رہے ہیں. کارگل کی چوٹی کشمیری مجاہدین کی فتح مندی کی روشن مثال ہے. ہمیں یہاں ایک ایک پل کی خبر مل رہی ہے. ہم ریڈیو پاکستان کی خبریں برابر سنتے ہیں. بھارتی غاصب فوج کارگل پر شکست کھانے کے بعد کنٹرول لائن پر آزاد کشمیر کے معصوم دیہاتیوں پر گولہ باری کر کے اپنی خفت مٹا رہی ہے اور اب پاکستان میں دہشت گرد سمگل کر کے پاکستان کے اندر ایک الگ محاذ کھولنا چاہتی ہے. وہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ وہ پاکستان پر 1965 کی طرح حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے. ہم دل و جان سے کشمیری مجاہدین اور پاکستان کی سالمیت کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں کرنے کو تیار ہیں. افسوس کہ ہم کشمیر سے بہت دور بیٹھے ہیں اور خود اپنی سرزمین میں ہم ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ورنہ آج ہمارے رضاکار دستے بھی کشمیر کے محاذ پر اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ جہاد کر رہے ہوتے. ایک سیاہ پوش رضاکار چائے کا تشت لے کر آ گیا جس کی وجہ سے کمانڈر سلطان علی کو اپنی ایمان افروز گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا. عمران اور کمانڈو جبران کمانڈر سلطان علی کی ایمان افروز باتوں سے بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد سب چائے پینے لگے. علی جاہ نے اردو میں ہی کمانڈر سلطان علی سے کہا کمانڈر جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کشمیری مجاہدین کی خفیہ انٹیلیجنس نے بڑی مصدقہ اطلاع دی ہے کہ اورنگ آباد کے قریب جنگل میں کسی جگہ بھارتی حکومت نے ایک ٹریننگ کیمپ قائم کیا ہے جہاں دہشت گردوں کو پاکستان میں جا کر تخریب کاری کی ہنگامی بنیادوں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے. ان میں ہندو مرد بھی ہیں اور کچھ عورتیں بھی شامل ہیں. ان دہشت گرد ہندوؤں میں اکثریت جرائم پیشہ لوگوں کی ہیں جو کئی قتل کر چکے ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں. عورتیں بھی جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں تخریب کاری، بموں کے دھماکوں اور عبادت گاہوں میں مختلف دینی جماعتوں کے افراد کو قتل کرنے کے واسطے پاکستان کے شہروں میں اسمگل کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اورنگ آباد کے قریب ایسا کون سا جنگل ہے جہاں یہ کیمپ کام کر رہا ہے. کمانڈر سلطان کہنے لگا اورنگ آباد کے جنگلوں کا کونا کونا ہمارے سامنے ہے. ہم کل ہی اپنے رضاکار جاسوس بھیج کر اس کا سراغ لگا لیں گے اور اس پاکستان دشمن کیمپ کو دہشت گردوں سمیت اڑا دیں گے. جہاں کمانڈو عمران نے کہا کمانڈر
ہم اس مشن میں آپ کے رضاکاروں کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں۔ کمانڈر سلطان نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، فکر نہ کریں، وقت آنے پر ہم آپ کی خدمات ضرور حاصل کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ مشن آپ ہی کا نہیں، ہمارا بھی ہے، بلکہ ہر مسلمان کا ہے۔ اتنے میں 2 رضاکار کھانا لے کر آ گئے۔ وہیں تخت پوش پر کھانا لگا دیا گیا۔ یہ کھانا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مجاہدین کا کھانا تھا۔ ایک ٹوکری میں خشک روٹیاں تھیں، ایک پتیلی میں ابلے ہوئے آلو تھے جن پر نمک مرچ چھڑک دی گئی تھی۔ ایک رضاکار نے سب کے ہاتھ دھلائے اور وہ تخت پوش پر بیٹھ کر ابلے ہوئے آلووں کے ساتھ خشک روٹی کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد کمانڈر سلطان علی نے کہا، آئیے آپ کو اپنی اس جنگل کی کمین گاہ کا اسلحہ خانہ دکھاتے ہیں۔ اسی ٹیلے میں ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا جس کا دہانہ اوپر سے گرے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ رضاکاروں نے وہاں ایک طرف سے زمین کھود کر اس کے اندر سے غار میں جانے کا راستہ بنا رکھا تھا۔ زمین دوست راستے میں سے ہو کر ایک سرنگ میں سے گزرنے کے بعد وہ پہاڑی کے اندر ایک کشادہ جگہ پر آ گئے۔ یہ ایک کافی بڑا ہال کمرہ تھا۔ یہ قدرتی طور پر بنا ہوا تھا، لگتا تھا کہ ساری پہاڑی اندر سے کھوکھلی ہے۔ یہاں ہال کمرے کے وسط میں اور دیواروں کے ساتھ لگے میزوں پر اسلحے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ رضاکاروں کی زمین دوست تنظیم کے کمانڈر سلطان علی نے کہا، یہ ہمارے کیمپ نمبر 1 کا اسلحہ خانہ ہے۔ اس قسم کے 4 اور کیمپ اس جنگل میں خفیہ جگہوں پر موجود ہیں۔ یہ سارا اسلحہ ہم نے بھارتی ایمونیشن سٹوروں پر شبخون مار کر حاصل کیا ہے۔ کمانڈر سلطان علی نے انہیں میگزینوں کے بعض کریٹ دکھائے جن پر ابھی تک شپ ٹو انڈیا لکھا ہوا تھا۔ سلطان علی نے کہا، یہ جدید ترین اسلحہ ہے، اس میں راکٹ بھی ہیں اور 9mm گلاک 17 سیمی آٹومیٹک اور آٹومیٹک پسٹلز بھی ہیں، اور ہائی میگزین کی بھاری مشین گنیں اور سٹین گنیں بھی ہیں۔ ڈیڈلی ایکسپلوسیوز ہینڈ گرینیڈوں کا سٹاک بھی ہے اور سیمی آٹومیٹک شارٹ گنیں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ انتہائی طاقت کے ٹینک شکن ریموٹ کنٹرول میگنیٹک بم بھی ہیں۔ تمہیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہو یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ ہمارے کیمپ نمبر 2 اور کیمپ نمبر 3 میں اس سے بھی زیادہ اسلحہ ہے۔ اسلحے کا سٹور دیکھنے کے بعد یہ لوگ پہاڑی کے عقب میں ایک جھونپڑے میں آ گئے جہاں باہر درختوں کے نیچے 10-12 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ کمانڈر سلطان علی نے کہا، آپ لوگ ہمارے ساتھ یہاں آرام کریں گے۔ ہمارا آدمی انڈین دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ کا کھوج لگانے جا چکا ہے، وہ کل کسی وقت واپس آ جائے گا۔ ہمیں ٹریننگ کیمپ کے محل وقوع کا بھی علم ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں زیر تربیت دہشت گردوں کی نفری کتنی ہے، ان کے پاس ایمونیشن کتنا ہے اور ایمونیشن کہاں سٹور کیا ہوا ہے، اور جو کمانڈو ان دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی کہ کیا وہاں انڈین آرمی کا کوئی دستہ متعین ہے یا نہیں۔ کوئی مشن شروع کرنے سے پہلے ان تفصیلات کا معلوم ہونا لازمی ہے۔ چارپائیوں پر سادہ سے بستر بچھے ہوئے تھے، یعنی ایک ایک دری اور ایک ایک سرہانہ تھا۔ کمانڈر رضاکار اور کمانڈر سلطان علی کے باڈی گارڈ کچھ فاصلے پر چاروں طرف گارڈ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ وہ سب کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہیں چارپائیوں پر پڑ کر سو گئے۔ دوستو، آپ سب کے بے حد اصرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔